الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی کتاب اسلامیات کے صفحہ نمبر 32 پر آخری علامات قیامت بیان کی گئی ہے۔ دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا۔ دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا کیا ہے، پہلے اس کو ریڈ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اپنی کتاب علامات قیامت اور احادیث غزوہ ہند کی تحقیق سے ایکسپلین کروں گا۔ دابۃ الارض کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دابۃ الارض ایک عجیب قسم کا جانور ہے جو کوہ صفا سے نکلے گا۔ یہ بڑی تیزی سے تمام شہروں میں پھرے گا اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرے گا، یعنی اچھی اور صاف ستھری عربی بولے گا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے سلیمان علیہ السلام کی پیشانی پر ایک نورانی خط کھینچے گا۔ یاد رکھیے کہ عصا جو ہے، انبیاء علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی، اس کو عصا بولتے ہیں، اور انگوٹھی سے کافر کی پیشانی پر کالی مہر کر دے گا، یعنی اس کے پیشانی پر سٹیمپ لگا دے گا۔ اس کے بعد کافر کبھی مسلمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں لائے گا، اور مسلمان ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ جب قیامت کی سب علامات ظاہر ہو جائیں گی تو ایک خوشبودار اور پاکیزہ ہوا چلے گی جو تمام مومنین کی روحیں قبض کر لے گی، اور روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے جو سر عام بدکاریاں کریں گے، اور بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ آپ کی کتاب میں دابۃ الارض کا ہم نے جو ہے وہ پیراگراف ریڈ کر دیا ہے، لہٰذا آئیے اب اس کو ایکسپلین کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے کہ والدابۃ، کہ دابۃ الارض نکلے گا، الساعہ وہی علامها منها خروج دابۃ الارض۔ یہ شعب الایمان کی حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے یہ بھی علامت ہے کہ زمین کے جانور کا خروج ہونا، یعنی دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض کے میننگ ہے زمین کا جانور۔ دابۃ الارض ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کوہ صفا سے ظاہر ہو کر تمام شہروں میں نہایت جلدی پھرے گا، تیزی کے ساتھ سفر کرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، بڑی صاف ستھری عربی بولے گا۔ جس روز آفتاب مغرب سے نکلے گا وہی وقت در توبہ، یعنی توبہ کا دروازہ بند ہونے کا ہوگا، اور انہی دنوں میں دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور یہ کعبہ معظمہ کے قریب قرب میں زمین سے نکلے گا اور گھوڑے کی طرح پھریری لے کر غائب ہو جائے گا، پھر دوبارہ نکلے گا اور اسی طرح پھریری لے کر غائب ہو جائے گا۔ تیسری مرتبہ جب نکلے گا تو دائیں ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، یعنی چھڑی مبارک، اور بائیں ہاتھ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی ہوگی۔ جو علم الہی میں مسلمان ہوگا اس کی پیشانی پر عصا سے نورانی نشان کر دے گا، اور جو کافر ہوگا انگشتری سے کالا داغ اس کے پیشانی پر لگا دے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دسترخوان پر چند آدمی بیٹھے کھانا کھاتے ہوں گے، حالت ان کی یہ ہوگی کہ چونکہ سب کی پیشانیوں پہ نشان لگا دیے گئے، ایک دوسرے کو یہ کہیں گے کہ وہ کافر ہے اور وہ کہے گا کہ یہ مسلمان ہے، پھر نہ کوئی مسلمان کافر ہو سکے گا اور نہ کوئی کافر مسلمان۔ یہ تو دابۃ الارض کی کو ہم نے ایکسپلین کیا۔ اب آگے کیا ہے؟ قرب قیامت میں حجر اسود، مقام ابراہیم، تابوت سکینہ، بما ساز و سامان، یہ سب چیزیں اٹھا لی جائیں گی، یعنی آسمان کی طرف ان کو اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ اگلی علامت میں آ رہا ہے کہ قرآن کے حروف اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ ہر برکت والی شے آسمان کی طرف اٹھا لی جائے گی۔ تفسیر بغوی میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یوں جیسے کتاب کے دوسرے پیراگراف میں دابۃ الارض کے کہا گیا کہ کوئی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، یہاں مسلم شریف کی حدیث میں لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت کے
قریب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، یہاں تک کہ روئے زمین کے تمام مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ ایک طویل عرصے کے بعد، طویل زمانے کے بعد، جب قیامت کو صرف 40 سال رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے نکلے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان، اہل خیر نہ رہے گا اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ کفار حبشہ کا غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت ہوگی، وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، ڈھا دیں گے، خدا ترسی اور حیا اور شرم اٹھ جائے گی، حکام کا ظلم اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی، عام بت پرستی اور قحط اور وبا کا ظہور ہوگا، یہ تمام چیزیں ظاہر ہوں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ لہٰذا دعوت الارض کے اور قیامت سے پہلے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا مختصر سا تذکرہ ہم نے کر دیا ہے۔ آپ اس کو اپنے آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے اس کو، اور اس کو دیکھنا بھی ہے، ریڈ بھی کرنا ہے اس کو۔ پھر آپ نے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ماڈل ورک سے جتنے بھی سوال و جوابات ہیں ان سب کو کاپی میں اتارنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اس کے باقاعدہ آپ کو نمبر دیے جائیں گے۔ آج کا ہمارا یہ تیسرا چیپٹر ختم ہوا، یہ ہماری آخری ویڈیو تیسرے چیپٹر کی تھی۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔